رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن پاک ان کے آپس میں بہت گہری مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اس قرآن پاک کو اتارا ہے، اور جس طرح ہر وقت یا مقام کے لیے کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، شہر عظیم شہر مبارک، یہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے اور سراپا برکت ہی برکت ہے یہ مہینہ۔ تو اس مہینے کے اعمال میں سے جو سب سے گہرا تعلق اس مہینے کے ساتھ جس عمل کا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جیسے کہ آدمی حرم میں چلا جاتا ہے تو آدمی نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، بہت سارے اعمال ہیں اور سب عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن سب سے پسندیدہ عمل حرم کے اندر طواف کرنا ہے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جیسے جمعے کا دن ہے تو سارے اعمال مبارک ہے، ان کی قیمت ہے، اور جمعے کے دن ہر عمل کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس کے اجر کو، لیکن سب سے پسندیدہ عمل جمعے کے دن وہ درود شریف کی کثرت رکھنا۔ رمضان المبارک کے اندر سارے اعمال کی قیمت ہے اور ہر عمل سے تقوی کا نور ملتا ہے، لیکن سب سے پسندیدہ عمل رمضان المبارک کی قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سچی ترین کتاب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ سراپا خیر و خیر الحدیث کتاب اللہ، سراپا خیر ہی خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو باقی سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کلام پاک کو لانے والے فرشتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ سارے فرشتوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ قابل احترام و مکرم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جس پیغمبر کے اوپر اس کلام پاک کو اتارا، خیر البشر، قائد المرسلین، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سارے کائنات میں سب سے افضل درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس زمانے میں یہ قرآن آیا، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا زمانہ ہے۔ جن لوگوں نے اس قرآن کو سب سے پہلے لیا، صحابہ کی جماعت، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہے، قرآن نے گواہی دی، اور آپ علیہ السلام نے گواہی دی صحابہ کے بارے میں۔ قرآن نے جگہ جگہ گواہی دی، ان کی ایمان کی گواہی دی اور ان کی جنت کی اور اللہ کی رضا کی گواہی دی۔ جن لوگوں نے لیا، جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھایا، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے گواہی دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے بہترین لوگ قرآن پڑھانے والے ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے، دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے عزت دار لوگ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اشراف امتی حملۃ القرآن، جو قرآنوں کو سینوں میں محفوظ کرنے والے ہیں اور راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر
قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کو بہت زیادہ قرآن سے مناسبت ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ علیہ السلام کے نصائح میں سے وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کو لازمی پکڑ لو، لازم پکڑ لو قرآن کی تلاوت کو۔ یہ دنیا میں تمہارے لیے نور ہے اور آخرت میں تمہارے لیے قرآن کی تلاوت ذخیرہ ہے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن بادل بن کر آئیں گے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے سامنے یہ قرآن چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ عزت کا جوڑا پہنا دے، اے اللہ عزت کا تاج پہنا دے، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی ہر بات کو مانیں گے۔ عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنا پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ اس مہینے کو قرآن سے مناسبت ہے، ایک گہرا تعلق ہے قرآن سے، اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم اوقات کی ترتیب بنائیں۔ اور جتنے ہمارے اسلاف ہمارے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو تشریف لاتے، پوری رات قرآن پڑھتے نماز کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر آرام فرماتے اور ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم فرما دیتے۔ صحابہ کی جماعت ایسے تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک کے اندر 61 قرآن پاک ختم فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 قرآن ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی نکلا ہے۔ کلام کا مطلب اندر سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور ہر متکلم کا اپنے کلام کے اندر اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات کا اثر ہے۔ جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے اتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے اندر منتقل ہوں گے، اور غیر اختیاری طور سے ہمارے اندر وہ قرآن والے صفات وہ زندہ ہوں گے۔ ہمارے آنکھوں کے اندر وہ روح آئے گا، وہ اللہ کے لیے ہمارا دیکھنا ہوگا، سننا ہمارے اللہ کے لیے ہوگا، بولنا ہمارے اللہ کے لیے ہوگا، پکڑنا ہمارے اللہ کے لیے ہوگا، چلنا یعنی قرآن سرایت کر جائے گا۔ جس طرح صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن جا رہا ہے، یعنی قرآن والے صفات اندر منتقل ہو گئے تھے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر ہم قرآن پاک کی ترتیب بنائیں، اور قرآن پاک کا حق آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ 2 مہینے کے اندر ایک قرآن تو ختم کیا جائے۔ تو ہم قرآن پاک کی ضرور تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ www.darsequran.com